رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد ورد فی زیارت سید الشہداء یوم الاربعین عن ابنہ الامام الصادق جعفر بن محمد انہ قال فبذل مہجتہ فیک لینقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ حضرات کی خدمت میں عزاداران امام مظلوم کی خدمت میں میں نے اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی سے معصور سید الشہداء کی اس زیارت کے ایک جملے کو اپنی گفتگو کا عنوان، موضوع اور سبجیکٹ قرار دیا ہے، جو جن لفظوں میں امام نے اربعین کے دن اپنے جد کی زیارت پڑھی تھی، جس حصے سے میں نے جملے اور سینٹنس آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زیارت کے اس حصے میں امام اپنے جد کو سلام کرنے کے بعد اللہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ تو نے حسین کو عظمتوں سے نوازا، انہیں اونچائیاں دیں، انہیں پیغمبر کی نسل میں پیدا کیا، انہیں جوانان جنت کا سردار بنایا. متعدد فضائل حسین کا جو سب کے سب اللہ کی عطا ہیں ذکر کرنے کے بعد اب امام بتانا شروع کرتے ہیں کہ پھر حسین نے کیا کیا. حسین نے اللہ سے اتنا کچھ پایا تو پھر حسین نے کیا کیا. اس ترتیب سے بات کہنے کا مطلب ایک یہ آتا ہے کہ جتنا جتنا اللہ کے کرم بڑھتے جائیں اور جتنی جتنی اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر بڑھتی جائیں اور جتنی جتنی نعمتیں ہمارے پاس بڑھتی جائیں اور فضل بڑھتا جائے،
اسی اعتبار سے ہماری بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ جب نعمتیں بڑی ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا پورا کریں۔ جب اللہ نے ہمیں کوئی بڑائی دی ہے تو پھر اس بڑائی کا تقاضا ہم پورا کریں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے ذمے وہ کام نہیں آئے گا، جس کے پاس علم ہوگا اسی کے ذمے کام آئے گا کہ اب علم ملا ہے تو اس تک پہنچاؤ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں بنے گی کہ وہ کسی کو دولت پہنچائے، لیکن جس کو اب دولت اور پیسہ ملا ہے پھر اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اب ان تک پہنچائے جن کے پاس نہیں ہے۔ یعنی میں 2 جملے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری سیرت اس انسانی فطرت اور مذہب کے تقاضے سے الگ ہو جاتی ہے جو مذہب ہم سے چاہتا ہے۔ مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں تمہاری اس اعتبار سے تمہاری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو نیکیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور نعمتیں آ جاتی ہیں تو پھر نیکیاں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کاروبار نہیں چلتا تو مسجد میں دکھائی دیتے ہیں، کاروبار آ جاتا ہے تو مسجد سے غائب ہونے لگتے ہیں۔ تندرست بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں۔ بے عزت ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عزت مانگنے آتے ہیں، ذرا سے طاقت مل جائے تو دوسروں کو ذلیل کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی غلط، یہ نہیں، بلکہ جب اللہ سے نعمت ملے تو پھر ان نعمتوں کے تقاضے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی بستیوں میں ہوتا ہے کہ بستی میں ایک پیش نماز رکھنا جانا ہے، ایک مولانا کو رکھنا ہے، ایک مکتب کھولنا ہے، اس کا خرچہ دینا ہے، بستی پہ چندہ لگایا گیا تو وہاں ساری طاقت اس پہ لگتی ہے کہ سب لوگ برابر سے دیں۔ اب جو غریب ہے وہ بھی وہ دے، جو امیر ہے وہ بھی کہہ رہا یہ دے رہے تو ہم بھی اتنا ہی دیں گے، حالانکہ جو امیر ہے ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، آپ کی ڈیوٹی اس کے برابر نہیں ہے، اتنا ہی آپ ادھر سے لے رہے ہوتے تو آپ اتنا ہی ادھر دیتے، لیکن جب ادھر سے زیادہ لے رہے ہیں تو پھر ادھر زیادہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مزاج شریعت ہے جو اس زیارت کے فقرے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا کہ ہمارے امام نے پہلے امام حسین علیہ السلام کو اللہ سے کیا کیا ملا ہے اس کا تذکرہ کیا، پھر کہا اور پھر جب حسین نے یہ سب پایا تو پھر حسین نے کیا کیا، بدلا مہجتہ فیک، اللہ کو جو کچھ ملتا ہے اللہ سے، دولت، اولاد، عزت، آبرو، اقتدار، حکومت، سلطنت، محبت، جو کچھ بھی ملتا ہے یہ سب نعمتیں اور سب قیمتی ہیں، مگر نعمتوں کی دنیا میں سب سے قیمتی نعمت کا نام ہے جان، زندگی۔ زندگی ہے تو پیسہ ہے، زندگی ہے تو طاقت ہے، زندگی ہے تو اولاد ہے، زندگی ہے تو محبتیں ہیں، زندگی ہے تو عزت ہے۔ تو جب زندگی ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ آدمی سب قربان کرتا ہے زندگی بچانے کے لیے، مگر حسین نے زندگی قربان کر دی۔ پروردگار کس لیے قربان کی؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال لیں، اور تاکہ تیرے بندوں کو جب حسین گمراہ ہونے لگے تیرے بندے تو حسین انہیں ہدایت کی راہ دکھا کے انہیں حیرت سے باہر لے آئے۔ یہ قیام حسین کا کے مقاصد میں سے 2 مقصد ہیں جو اس فقرے میں ہمارے امام نے بیان کیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، جیسے ہم سال بھر مختلف اچھے کام بھی کرتے رہتے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، نظر نیاز، ماں باپ کی خدمت، اپنی اپنی بساط بھر ہر آدمی کچھ نہ کچھ اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن سارے اعمال کو انجام دینے میں اور اس عزاداری میں ایک فرق یہ ہے کہ پوری قوم کے تمام افراد کسی اور نیکی میں اس طرح سے
ایک ساتھ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان عورتیں مرد سب لگے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، حتیٰ کہ رمضان میں جب روزہ بھی رکھا جاتا ہے جو ایک اجتماعی عبادت ہے تو اس میں بھی بچے روزے دار نہیں ہوتے، بوڑھے روزے دار نہیں ہوتے، کچھ عورتیں روزہ دار نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کا انتظام ہے کہ اس میں گود کا بچہ جو سینے پہ صرف ہاتھ مارنا جانتا ہے وہ بھی عزادار ہو جاتا ہے، اور وہ بوڑھا جو بستر پہ پڑا ہوا ہے اور ہاتھ ہلا بھی نہیں سکتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کے اسے بھی عزادار بنا دیتے ہیں۔ تو آخر اس عزاداری کا اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے، یہ سوچیں آپ، جواب اس کا حاصل کریں تاکہ پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ جس عبادت کا اہتمام اللہ نے اتنا کیا ہے تو جس غرض سے، جس مقصد سے، جس حکمت سے اللہ نے اس عبادت کا اہتمام کیا ہے، ہم جب وہ عبادت کریں تو ہم بھی وہی مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں اپنی بات کو واضح کروں گا، پروردگار عالم نے جتنے بھی ہمارے ذمے کام رکھے ہیں اچھے، چاہے وہ واجب کی شکل میں ہو، چاہے واجب کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھے کاموں کی قسموں میں ایک قسم واجب ہے اور اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ ابھی کیا مولانا کہہ رہے تھے کہ 80% لوگ اردو بوجھن، تو بوجھیے، ہندی میں بھی اردو میں بھی بوجھنا کہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں بوجھنا جاننے کو نہیں کہتے، پہلی سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے نیکیوں کی 2 قسمیں کی ہیں، برائیوں کی بھی 2 قسمیں کی ہیں۔ کم سے کم ہمارے بچے جو مدرسے میں مکتب میں پڑھتے تنظیم کی وہ تو بتائیں۔ احکام خدا کی 5 قسمیں ہیں، اعمال انسانی کی 5 قسمیں۔ کچھ کام اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں جو نیکیاں ہیں، ان میں سے کچھ واجب ہیں اور کچھ مستحب اور سنت ہیں۔ جو گناہ برائیاں ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا حرام ہے یا مکروہ ہے، اور اس دائرے سے جو باہر نکلے، نہ اچھا نہ برا، دونوں طرف برابر، تو وہ جائز اور مباح ہے۔ تو جو نیکیاں اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہیں جن کو کرو، یہ کرنا ہے تمہیں، چاہے واجب کی شکل میں ہو چاہے مستحب کی شکل میں ہو۔ ہمیں کبھی کبھی کھل جاتا ہے، خاص کر کے واجب بہت کھلتا ہے، نماز صبح اٹھ کے پڑھنا پڑے 3 بجے سونے کے بعد کھل جاتا ہے، کمائی کر کے ذرا کم خرچہ کر کے بچا کے رکھا، اب اس میں خمس نکالنا کھل جاتا ہے۔ اچھے خاصے سب لوگ بس سے اترے، بڑھیا پکوڑیاں بک رہی ہیں گرم گرم، سب کھا رہے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ نجس ہے، نہ کھانا کھل جاتا ہے۔ تو ہمیں حرام سے بچنا بھی کبھی کبھی کھل جاتا ہے، اور واجب کا کرنا بھی کبھی کبھی کھل جاتا ہے۔ اس لیے کھل جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واجب کر کے کچھ ہم کہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے ہمارا کام کسی اور کو نہیں پہنچاتا، ہمیں ہی دلواتا ہے، چاہے واجب کام کریں چاہے مستحب کام کریں، چاہے حرام سے بچیں چاہے مکروہ سے، اللہ نے جتنے ہمارے اوپر ذمہ داریاں مذہب کی رکھی ہیں، ان کی پابندی کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم سمجھیں کہ کچھ اللہ کو مل رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر کہنا واجب ہے نماز میں، پہلی تکبیر، تو کیا میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کچھ اللہ بڑا ہو جاتا ہے؟ یا میرے سجدے میں جا کے کہنے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب جو سب سے اوپر ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ پاک و پاک ہے، تو کیا میرے اس کہنے سے کچھ اللہ اور اونچا ہو جاتا ہے؟ کیا میرے سجدے کرنے سے اسے کچھ عظمت مل جاتی ہے؟ کیا اسے کچھ ملتا ہے؟ کیا میرے روزے رکھنے سے اس کے یہاں کوئی بچت ہو جاتی ہے خزانے میں؟ کیا میرے زکوٰۃ دینے سے اس کے خزانے میں کچھ بڑھت ہو جاتی ہے؟ تو پھر مالک نے ہم سے سب کہا کیوں؟ تھوڑا سا اس فلسفے پہ غور کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی میں جو احکام رکھے ہیں ان میں دونوں طرف ہے، نیکیاں کرنے سے کہیں اور کچھ نہیں جاتا، پھر کہاں جاتا ہے؟ اللہ کو کچھ نہیں ملتا، پھر کسے ملتا ہے وہ سنیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں کہ میں ممبر پہ ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ
مجھے ذرا سے پانی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، تو میں آپ سے اگر پانی مانگوں گا تو کیوں مانگوں گا؟ اس لیے کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پانی کی ضرورت ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور قرآن پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خمس نکالو، اور کون اللہ کو قرضہ دے گا؟ قرضہ تک تو مانگ رہا، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اچھا، قرض حسنا ہمارے ہاں اس قرض کو کہتے ہیں دینے والے کی نیت لیتے وقت ہی ہو کہ واپس نہیں کریں گے۔ اصل میں قرض کہتے ہیں اسے جو آدمی لے اور واپس کرے، اور مستحب یہ ہے کہ لے کے زیادہ واپس کرنے کی شرط لگانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے وقت پہ کام آیا اور آپ کو قرضہ دیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جب واپس کریں تو اپنی خوشی سے کچھ بڑھا کے واپس کریں، تاکہ آدمی کے اندر ایک معاشرے میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ بھائی اس کا کام بھی ہو جائے گا اور کچھ مجھے بھی بڑھ کے مل جائے گا۔ لیکن شرط لگانا حرام ہے، طے کر کے نہیں، لیکن لینے والے کے لیے مستحب ہے کہ واپس کریں تو واجب ہے واپس کرے، اور بڑھا کے واپس کرے، یہ مستحب۔ اللہ کہتا ہم کو قرضہ دو، تجھے کہاں قرضہ چاہیے؟ کون چیز کب کہ تیرا بجٹ فیل ہو گیا معاذ اللہ؟ تو پھر یہ ڈیمانڈ کیوں، یہ مطالبہ کیوں؟ یہ اللہ ہم سے قدم قدم پہ مانگتا کیوں ہے؟ یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ سنو یا نہ سنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ سوچو یا نہ سوچو، ہر جگہ یہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو، ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے۔ آخر کیوں یہ ڈیمانڈ؟ کیوں یہ مطالبہ؟ کیوں یہ جستجو؟ کیوں؟ تو سنیے، آدمی جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ہم نے کہا مجھے پانی چاہیے، کیوں مانگا پانی؟ میرے پاس، مجھے پانی کی ضرورت ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو سامنے کی بات ہے۔ اچھا، ہم نے کہا اگر نہ ہو اور ضرورت ہو تو آدمی مانگتا ہے، تو پھر ہم گئے کہ بھائی صاحب آپ کے گھر میں اچھی خاصی کمائی رکھی ہے، آپ نوکری جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کر کے 500,000 روپے روز لے کے آ رہے ہیں، ابھی تو آپ کے 10,000 5,000 ہیں موجود، پھر آپ کل اگلے دن پھر کیوں دکان کھولے بیٹھے ہیں؟ کا بات یہ ہے کہ جتنا میرے پاس ہے وہ میرے لیے کم ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی لانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ جب نہ ہو، یا ہو مگر ضرورت سے کم ہو تو بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو بھی مطالبہ کرتا ہے، تو بھی ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے کہا اگر کم ہے تب بھی آدمی کھولے، دکان کھول کے بیٹھا، لیکن یہ جو ملینر بلینر کروڑ پتی ارب پتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی پراپرٹی ہمارے پاس ہے، یہ ریلائنس والے اور یہ ٹاٹا والے، یہ روز نیا بزنس کیوں کھولے چلے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کم ہو۔ اب یہ کیوں لگے ہیں اور بڑھانے پہ اور لانے پہ، اور ہم سے زیادہ ہی لگے ہیں اور لانے پہ؟ تو کہا انہیں ایک تیسری سچائی معلوم ہے۔ وہ تیسری سچائی کیا ہے؟ کہا تیسری سچائی انہیں یہ معلوم ہے کہ جانتے ہیں کہ چاہے جتنا زیادہ ہو، لاتے نہ رہیں گے تو جو ہے یہ کم ہو جائے گا، اگر لائیں گے نہیں تو جاتا رہے گا اور کم ہو جائے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو ڈیمانڈ وہ کرتا ہے، مانگتا وہ ہے جس کے پاس نہ ہو، جس کے پاس کم ہو۔ ایک آدھ تو بول دیا کرو بھائی، جس کے پاس نہ ہو وہ کوشش کرتا لانے کی، جس کے پاس کم ہو یا جس کو کم ہونے کا خطرہ ہو۔ میرے مالک، تو نے ہم سے کیوں مانگا؟ خمس نکالو، زکوٰۃ دو، سجدے کرو، تکبیر کرو، ہر نجس نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، کہ ڈیمانڈ تیری طرف سے کیوں ہے؟ کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو نہ ہو؟ تو ساری نعمتیں تو اس کی دی ہوئی، اس کے خزانے میں تو کوئی نعمت کم ہے کہ نہ ہو اس کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہم نے کہا کیا کم ہے جو مانگ رہا ہے؟ کہا اس کے پاس کیا کم ہوگا؟ وہ اپنی نعمت میں سے ہمیں نعمت دے دیتا ہے۔ بعض نعمتیں ہم بانٹتے ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس کیا کم ہوگا؟ اس نے ہمیں محبت دی ہے، ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم پھر بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، پوتے پوتیوں سے محبت کرتے ہیں، دین کی خدمت گزاروں سے محبت کرتے ہیں، کس سے محبت ہم بانٹتے چلے جاتے ہیں، مگر محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ علم ہمیں اللہ دیتا ہے، علم جتنا ہمیں ملا وہ ہم بانٹتے جاتے ہیں، تو علم چاہے جتنا بانٹے میرے پاس سے کم نہیں ہوتا، بانٹنے سے کچھ بڑھ ہی جاتا ہے۔ تو جب اس کی دی نعمتیں ہمارے پاس کم نہیں ہوتی تو اس کے پاس کیا کم ہوں گی؟ اب تیسری چیز، کم ہے نہیں
اور کم ہونے کا خطرہ بھی نہیں. تو پروردگار جب تیرے پاس ہر نعمت ہے, کوئی نعمت کم نہیں, کسی نعمت کے کم ہونے کا خطرہ نہیں, تو پھر تو مانگتا کیوں؟ تو یہ کیوں کہتا ہے یہ لاؤ, یہ دو, یہ خمس نکالو, یہ زکوٰۃ دو, یہ نماز پڑھو, یہ تکبیر کہو, اور یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, نہ کرو. تو کرتا مانگتا کیوں؟ تیری طرف سے ڈیمانڈ کیوں ہے, یہ مطالبہ کیوں ہے؟ تو سنیے عزیزو, شاید جواب یہی ملے گا کہ اب تم سمجھو کہ جب ہم کو ضرورت نہیں, ہمارے پاس کچھ کم نہیں, ہمیں کم ہونے کا خطرہ نہیں, تو پھر سمجھو اس بات کو کہ تم مانگتے ہو تو لینے کے لیے. میں نے اتنا وقت آپ کو اسی ایک سینٹنس جملے کے لیے لیا ہے کہ تم مانگتے ہو تو لینے کے لیے. ہمیں لینا نہیں ہے, ہم تم سے کچھ مانگتے ہیں تو تمہیں دینے کے لیے مانگتے ہیں. ہم نماز مانگتے ہیں تو رحمتیں دینے کے لیے مانگتے ہیں, روزے مانگتے ہیں تو تقوی دینے کے لیے مانگتے ہیں, زکوٰۃ مانگتے ہیں تو اور مال دینے کے لیے مانگتے ہیں. اور دنیا میں یہ سب دے کے پھر اور ہم تم سے مانگتے ہیں. کیا مانگ دینے کے لیے؟ جنت دینے کے لیے مانگتے ہیں, برزخ میں نعمتیں دینے کے لیے مانگتے ہیں, کوثر دینے کے لیے مانگتے ہیں, سلسبیل دینے کے لیے مانگتے ہیں. کوالٹی اور اونچی کر لو تو ہم تم سے مانگتے ہیں تاکہ ہم تمہیں اپنی رضا دے دیں, اپنی خوشنودی دے دیں. تو وہ ہم سے مانگتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے, تو لینے کے لیے نہیں کرتا, ہمیں کچھ دینے کے لیے کرتا ہے. اگر یہ یقین ہمیں ہو جائے تو مذہب پر عمل خود بخود اطمینان سے آدمی آسان کر لے گا کہ چاہے جتنا مشکل ہو, لیکن اس سے زیادہ کچھ ادھر سے ملنا ہے, 1 کے 10 ملنا ہے, اس لیے کو مانگتا ہے تو لینے کے لیے نہیں, دینے کے لیے. اب مذہب کی دنیا میں آ جائیے. ہمارے اللہ کی طرف سے جو عطا کا سلسلہ ہے اس کے 3 مرحلے کم سے کم ہیں. تھوڑی دیر آپ کو میرے ساتھ توجہ سے سننا ہوگا اور اللہ کرے کہ آپ تک بات پہنچا سکوں. ہم جو بھی کریں گے نیکی, اس کے اللہ نے کچھ اچھے اثر دنیا میں رکھے ہیں. ہر نیکی کے پیچھے دنیا کے اچھے اثر ہیں. آخرت کی جزا اور ثواب اس کے بعد ہے. ہر اچھے کام میں دنیا کے اچھے نتائج ہیں اور اس کے بعد آخرت کی جزا اور ثواب ہے. اور جنت سے بھی آگے بڑھ جائے اگر کوالٹی اور اونچی ہو تو اللہ کی رضا بھی ہے. اب اس وقت اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا کیا دے سکتا ہے. پہلی چیز دنیا میں نعمتیں دیتا ہے ہماری نیکیوں کے بدلے میں. ابھی ہمیں کتنے اعمال کرتے ہیں ہماری بہنیں خاص کر کے, کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھو اس کے نافلے میں یا اس کے بعد, تو کیا ملے گا تمہیں؟ دنیا میں روزی بڑھے گی, آخرت میں مغفرت ملے گی, دنیا میں روزی بڑھے گی. کوئی بیمار ہے تو اس پہ سورہ ان پڑھو تو صحت ملے گی. تو اچھے کاموں کے اس دنیا میں اثرات ہیں, پھر آخرت میں جزا اور ثواب ہے. رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کے رکھو گے تو دنیا میں کیا ملے گا؟ عمر لمبی ہوگی. صدقہ دو گے تو دنیا میں کیا ملے گا؟ مال میں برکت ہوگی اور صحت مند رہو گے, تندرست رہو گے. تو آخرت میں تو جو ملنا وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ نے ہر چیز کی جزا رکھی ہے. اب میں اس میں سے ایک نمونہ قرآن مجید کے ذریعے پیش کروں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. پروردگار عالم نے نماز کے لیے اس سے کیا کیا ملتا ہے؟ بہت کچھ نماز دیتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن قرآن مجید میں اس دنیا میں جو نماز کے اثرات ہیں ان کو قرآن بیان کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ کھلم کھلا گناہوں سے اور برائیوں سے. چھپ کے بھی برائیوں سے بچاتی نماز. یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اللہ ایک طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چھپ کے بھی جو بھی اللہ کو ناپسند ہے وہ نہ کرے. اس کے اندر یہ پاور آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھلے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی نہ کرے. یہ ہے نماز کا اثر جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم آپ سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم سب کے اندر ہمیشہ یہ پاور ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کھلے ہوئے گناہوں سے تھوڑا بہت اگر ہم لوگ بچ بھی لیں تو چھپے گناہوں سے اور کم بچتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہوئے یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی سن لیں۔ ہم کو، آپ کو، سب کو ایک فکر ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، کہ ہم جو کچھ بھی اچھے کام اور اعمال انجام دے رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عزاداری، مجلس، ماتم، ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا کہ نہیں، اور نہیں ہوتی تو ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ نے جن ہماری ان نیکیوں پر جو بھی فائدے رکھے ہیں، یہ فائدے ہمیں تبھی تو ملیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو۔ ہم لاکھ نماز پڑھیں لیکن اللہ قبول نہ کرے تو نماز میں اثر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی لیے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، نمازیں تو ہم زندگی بھر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر پتہ کیسے چلے کہ ہماری کوئی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو امام نے فرمایا، پتہ چلنے کا طریقہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز چھپے گناہوں سے بھی، عام گناہوں سے بھی، اور بڑے اور کھلے گناہوں سے، دونوں سے روکتی ہے۔ کہا اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھ رہی ہے، گالی بکتے تھے نماز پڑھنے لگے تو گالی چھوٹنے لگی، گانا سنتے تھے نماز پڑھنے لگے تو گانا نہیں سنتے ہیں، اب نجس کھا لیتے تھے نماز پڑھنے لگے تو نجس کھانے سے بچنے لگے، نامحرم کو دیکھتے تھے لیکن اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نامحرم کو دیکھنے سے بچنے لگے۔ تو اگر تمہارے اندر گناہ سے بچنے کا پاور پیدا ہو جائے اور بڑھنے لگے تو سمجھو نماز قبول ہو رہی ہے، اس نے اپنا کام کیا۔ اور اگر نماز بھی پڑھو گناہ سے بھی نہ بچو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ قبول ہوتی تو جو کام اللہ نے اس میں رکھا ہے وہ کام کرتی۔ میں نے اتنا وقت آپ کی خدمت میں لیا کہنے کے لیے کہ اللہ نے جتنے بھی کام ہمارے ذمے کیے ہیں ان میں دنیا کے فائدے بھی ہمارے لیے ہیں اور آخرت کے بھی۔ میں اگر خالی اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں بات کروں تو 2 3 4 5 مجلسیں کم سے کم اس پر پڑھنے کو مجھے ملنا چاہیے کہ میں یہ بتا سکوں کہ جتنی نیکیاں ہم آپ کر رہے ہیں روایات آل محمد و آل محمد علیہ السلام میں۔ صلوات نہیں بھیجیں گے؟ سنتے تو رہتے ہی ہیں آپ لیکن بھولتے بہت، اس لیے سنا رہا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے بیٹھے کچھ گنانا شروع کیے، کہا میرے امت کے چور۔ تو پوچھا کہ ارے آپ کے امت کے چور کون؟ کہا جو ادھورے رکوع اور سجدے کرے۔ دیکھا ہوگا کہیں کہیں کچھ رکوع سجدے سپر فاسٹ کھٹا کھٹ جیسے کوا چونچ مارے۔ میں نے یہاں تو آپ کو نماز پڑھتا نہیں دیکھا لیکن یہ اسٹائل دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے۔ ساری آفت نماز میں ہوتی، جلدی نپٹا اور بھاگو۔ اچھا اب آ گئی اگر کوئی اس بلا کا شکار ہو تو سن لے، اللہ کرے کہ نہ ہو۔ مسجد النبی میں حضور تو بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے وہی نماز پڑھنا شروع کی، سپر فاسٹ، کٹ سے رکوع، پٹ سے سجدہ، ٹک ٹک ٹک۔ کوا تو دیکھا ہی ہے نا، کوے کو کھاتے دیکھا ہے؟ کوا بھی یوں مارتا، جاتی آتی ہے، کرنٹ مارا ہو جیسے۔ تو حضور نے ایسی تیز رفتار ٹھکا ٹھک نماز پڑھتے دیکھا تو حضور نے فرمایا نقرا کا نقر الغراب، یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ویسے ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرے گا تو محمد کے دین پہ نہیں مرے گا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو ایسی پڑھے وہ بھی نہ پہنچے محمد کے دین تک، تو جو نہ پڑھے وہ اپنا حشر سوچے کہ اس کی موت کاہے پہ ہوگی، اور جو نمازوں کا مذاق اڑانے لگے وہ بھی سوچے کہ ان کا حشر کہاں ہونے والا ہے۔ ایسی ناقص پڑھ کے جب دین نبی پہ موت نہ آئے، آدمی مسلمان کی موت نہ پائے، تو بے نمازی کی موت کیا ہونے والی ہے اور نماز کا مذاق اڑانے والوں کی موت کیا ہونے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ کہا میری امت کے چور، اور کہا میری امت کے کاہل سست لوگ۔ کب وہ کون ہے؟ کہا کچھ کام نہیں، بالکل بیکار بیٹھے ہیں اور پھر بھی چپ بیٹھے ہیں۔ ابے کچھ کام نہیں ہے تو ذکر خدا کرو، اللہ کا ذکر کرو،
نہیں آپ متوجہ تو ہو گئے، لیکن اب تو میں سناؤں گا. تو کاہل کون؟ خالی بیٹھا ہو ذکر نہ کرے. چور کون؟ رکوع سجدے سے چرائے. ایسے کئی سنائے. اس کے بعد اسی میں فرمایا کہ میری امت کے جفاکار سمجھتے ہیں؟ جو لوگ کسی کو ظلم کرے، بے وفائی کرے، بے مروتی کرے. مثلا دوست ہے اور ہم یہاں رہتے ہیں، ہم نہیں رہتے یہاں، ہم آئے ہیں اور ہمارے تعلقات ہیں. اب ہم آئے ہیں، پھر بھی دوستی بھی، تعلقات بھی، سب کچھ، لیکن اس سن کے بھی ملتے نہیں. تو یہ جفاکاری ہے، یہ بے وفائی ہے. اب سنیے جفاکار کون ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے جفاکار. تو لوگوں نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ کہا میری امت کے جفاکار وہ ہیں کہ میرا نام لیا جائے تب بھی وہ صلوات نہ بھیجیں. تو اگر آپ ظالم سے تھوڑا نیچے جفاکار نہیں بننا چاہتے ہیں تو پکی ذمہ داری سمجھیے کہ حضور کا نام آئے تو ہمیں ہر حال میں صلوات بھیجنا ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے یہ عرض کرنا چاہا ہے کہ ہم آپ ساری زندگی جتنے اعمال خیر انجام دیتے ہیں ان کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کی جزا ہے، اور آخرت کی جزا سے اونچی کوالٹی ہے. اگر ہمارے اعمال کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو جزا اور جنت سے آگے بڑھ کے اللہ کی رضا ملتی. دنیا کے اثرات بھی ہمیں پانا ہے، آخرت کے اثرات بھی ہمیں پانا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال ایسے انجام دینا ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. اب میں نے یہ کیوں اتنی دیر آپ کو یہ بات سنائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جیسے دنیا کے ہر اچھے کام میں اچھے اثرات ہیں، ویسے ہی اللہ نے عزاداری کو ہمارے حوالے کیا، اور جتنی نیکیاں اس نے بتائی ہیں ان میں بہت زیادہ اہتمام عزاداری کا کیا گیا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کی طرف سے، نبیوں، رسولوں اور اماموں کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے کسی عبادت پر زیادہ زور ہو، اگر اس کے نمائندوں کی طرف سے زیادہ اس پر تاکید ہو اور اللہ کی طرف سے زیادہ اہتمام ہو، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ساری نیکیوں کے بیچ میں اگر اس کا اہتمام زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے والے نتائج بھی بڑے ہونا چاہیے. میں نے اگر یہاں تک آپ کو پہنچا لیا آج کہ اللہ نے جو کچھ اچھے کام ہمارے ذمہ رکھے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. پوائنٹ نمبر 1، وہ فائدہ دنیا کی بھلائی سے لے کے آخرت کی جزا اور ثواب اور جنت سے لے کے اللہ کی رضا تک ہو سکتا ہے. اس فائدے کو پہنچنے کے لیے ہمیں ان اچھے کاموں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ یہ کہ جتنی نیکیاں اللہ نے ہمارے ذمے کی ہیں ان میں سے کچھ نیکیاں وہ ہیں جن میں تاکید ہے، زور ہے، بار بار اس کی طرف متوجہ کیا، اس کے چھوڑنے پہ سزا کا تذکرہ کیا. ان نیکیوں میں عزاداری کے منعقد کرنے، عزاداری کے انجام دینے کا جو اہتمام اللہ کی طرف سے دکھائی دیتا ہے، اتنا اہتمام اور عبادتوں کے لیے، حج اور عمرہ جیسی عبادتوں کے لیے بھی نہیں دکھائی دیتا. میں ایک چھوٹا سا نمونہ دے دوں. روایت میں وارد ہوا ہے، اور یہ روایت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے روایت لکھی ہے. برادران اہل سنت کے بزرگ علماء میں ہیں. انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے اہتمام عزا اللہ کی طرف سے، حسین کے غم کی یاد. یہ بتائیے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، حج کے زمانے میں سارے مسلمان یہاں آئے، سال بھر ہی عمرہ کرتے ہیں، لیکن وہ دور بھی آتا ہے جب خانہ کعبہ میں سناٹا ہوتا ہے. اور اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابھی یہ جو وبا آئی تو پابندیاں لگ گئیں اور خانہ کعبہ بغیر طواف والوں کے رہا. خانہ کعبہ ہے اور طواف نہیں ہو رہا. اس وقت کی بات نہیں کر رہا، لیکن گزری مدت اس میں.
اور وبا نہ آئے تب بھی ایسا ممکن تھا کسی وقت بھی کہ کوئی سیلاب آ گیا، مثلا پانی ہی بھر گیا، خانہ کعبہ میں سیلاب بھی آتا ہے، پانی ہی بھر گیا تو وہاں آدمی ڈوبنے بھر پانی بھرا ہے تو اب کعبہ کا طواف تو نہیں کیا جائے گا. تو کعبے کی اہمیت اور عظمت اپنی جگہ، مگر یہ ممکن ہے کہ کعبہ بغیر طواف کرنے والوں کے رہ جائے. اب اہتمام غم حسین، اہتمام عزائے حسین دیکھیے. شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب منیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ شہادت حسینی کے بعد اللہ نے 70,000 فرشتے زمین پہ بھیجے جو بالوں کو بکھرائے ہیں، سر پہ خاک ڈالے ہیں، چہرے پہ خاک ملے ہیں، اور گریہ کرتے ہوئے یہ 70,000 فرشتے ہر وقت ہر وقت قبر حسینی کا طواف کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اللہ نے خانہ کعبہ طواف کرنے والوں سے خالی رہ جائے تو رہ جائے، مگر قبر حسین کبھی بھی ان طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہ سکتی. یہ اللہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ متوکل نہ آنے دے، شہید کر دے، پابندیاں لگائی جائیں، سب کچھ کر دیا جائے، قبر کے ارد پانی بھر دیا جائے، قتل کیا جائے، مگر طواف کرنے والوں سے قبر حسین کے کبھی خالی نہ رہے گی. ایک نمونہ چھوٹا سا رکھا ہے کہ اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے. میں ابھی وہ بتاؤں گا آپ کے سامنے کچھ جوانوں کے لیے کہ اللہ نے کیا کیا اہتمام کیا ہے. تو جب اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہے تو کسی چیز کا زیادہ اہتمام بتاتا ہے کہ اس کا زیادہ کوئی نتیجہ ملنا چاہیے. تو آزاداری کا زیادہ اہتمام ہے تو اس کا زیادہ نتیجہ کیا ہے جو ہمارے سامنے آئے. اب جتنا وقت آج بچا ہے میرے سامنے، اس میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی طرف سے آزاداری کا جو خصوصی اہتمام ہے اسے سمجھیے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی حادثہ ہو جائے، موت ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی مر گیا، بڑا بھائی مر گیا، بہن مر گئی، گھر میں کوئی جنازہ رکھا ہو، تو جب جنازہ رکھا ہوتا ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، بیوی سب بے چین ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں رکھا، ہاسپٹل میں خدمت کی، 2-3 دن سے کوما میں تھے، بیٹا ہر وقت وہیں سر کھڑا ہوا، نہ کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش، باپ کی خدمت پہ لگے، مگر باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، جنازہ گھر آ گیا. اب جو جنازہ گھر آتا ہے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، گریہ چل رہا ہے. دوسرے محلے والے، دور کے رشتہ دار آ کے سمجھاتے بیٹا 3 دن سے اسپتال میں تھے، کچھ کھایا پیا نہیں، تھوڑا سے 2 گھونٹ پانی پی لو، تھوڑی سی چائے پی لو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا تھوڑی چائے ہی پی لو. اچھا کچھ کھاتے نہیں، بسکٹ نہیں کھاتے، خالی چائے پی لو. وہ بیٹا ہاتھ جوڑ جوڑ کہتا ہے ابھی حلق سے نہیں اترتا، ابھی گلے سے نہیں اترتا، ابھی نہیں ہو پائے گا، ابھی نہیں ہو سکتا. غم کی شدت کھانے پینے سے محروم کیے دے رہی. مگر یہی آدمی جو کھانے پینے کے لائق بھی نہیں رہ جاتا، یہی دوبارہ شادیوں میں ولیمے کھانے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب غم آتا ہے تو انسان، مصیبت آتی ہے تو انسان کو شدید طور پہ غمزدہ کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غم ہلکا ہوتا جاتا ہے. جنازے کا غم 70 میں اس سے کم ہوتا ہے، 40 میں مجھ سے کم ہو جاتا ہے، برسی میں اور کم ہو جاتا ہے، 10-20 سال گزر جائیں تو غم بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. اچھا دادا مر گئے، ہم بچے تھے، دادا دیکھا بھی نہیں تو اس میں تھوڑا بہت رو پیٹ لیے. اب دادا کی موت کی تاریخ آتی ہے تو کیا ہم بیٹھ کے رونے لگتے ہیں؟ نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اس غم کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کہ مدت گزر گئی. میری بات کو سمجھیں، اگر تھوڑے غم پر تھوڑی مدت گزر جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، زیادہ مدت گزر جائے تو بھول جاتا ہے. ہم میں سے کتنے اپنے دادا پر دادا کی موت کو جانتے ہیں؟ نہیں، بھول میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک فطرت ہے کہ مصیبت ہو تازہ تو آدمی گریہ کرے، روئے، کھانے لائق میں رہ جائے. لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ وقت گزرتا ہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھی آپ نے؟ یہ دونوں چیزیں فطرت ہیں. مصیبت پڑنے پہ غم کا تیز ہونا، وقت گزرنے پہ غم کا ہلکا ہونا، اور نسلیں گزرنے پہ غم کا مٹ جانا.
ہمیں دادا پر دادا چاہے قتل کیا، ہمارے سب کے باپ دادا قتل کیے گئے، سیدوں کے بعد دیواروں میں چنے گئے. میرے جد خود، میں یو پی میں بارہ بنکی کے گاؤں کا ہوں، ہمارا علاقہ سید واڑہ کہلاتا ہے. 20-22 گاؤں میں ایک ہی دادا کی اولاد رہتی ہے جو ایران سے آئے تھے. ان کے پورے کنبے کو محمود غزنوی کے لشکر نے مار ڈالا تھا، ایک کمسن بچہ تھا. لیکن ہم تو اس مصیبت کو ہمیں پتہ ہی نہیں، احساس نہیں. تاریخ میں لکھا پڑھتے لیکن کوئی روتے تھوڑی بیٹھ کے اس کے اوپر. یہ فطرت ہے کہ آدمی، میں بات کہنا چاہتا ہوں بہت قیمتی، اللہ کا اہتمام عزائے حسین کے لیے دیکھیے. مصیبت آئے تو آدمی غمزدہ ہوتا ہے، وقت گزرے تو آدمی غم بھول جاتا ہے، مگر اہتمام عزائے حسین سنیے. سید الشہداء کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. حضور نے فرمایا کہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں جو آگ لگی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہر موت کا غم کچھ 10-20-50 سال میں ہلکا ہوتا ہے، 100-200 سال میں مٹ جاتا ہے، مگر حسین کی شہادت کو صدیاں گزر گئیں، حسین کی شہادت کے بعد نسلیں گزر گئیں، مگر ہر سال محرم آتا ہے تو ایسے بے چین ہو کہ یہ امت روتی ہے جیسے حسین اسی سال شہید کیے گئے ہوں. یہ بھول سے نہ بدلنا، اس غم کا ہمیشہ زندہ رہنا، یہ الہی اہتمام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے اس غم کے بقا کا اہتمام کیا ہے. ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک نمونہ اسی سے اور رکھ لوں اور پھر باقی باتیں کل کر سکوں گا. روایت کہتی ہے کہ جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب فاطمہ ان کو اپنے بابا کے پاس لے کے آئیں خوش. یہ روایت بہار الانوار کی جلد 22 یا 23 میں موجود ہے. میرے پاس نوٹ ہے، صفحہ 70 سب نوٹ ہے. تو امام جب چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، چند لمحوں کا، ماں کی گود میں اور نانا کے سامنے پیش کیا بچے کو، تو امام کو دیکھ کے، حسین کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا، یہ حسین جس کی شہادت پر، ولادت پہ پیدائش تم اتنا خوش ہو، یہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا. تو جناب زہرا نے خبر سنی، بے چین ہوئی، اور امام حسین کی موت کی خبر سنتے بے چین ہوئی. تو رسول اللہ نے کہا، اور زہرا، جب یہ بچہ شہید ہوگا تمہارا یہ بیٹا، تو اس وقت نہ ہم ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگی، کوئی نہیں ہوگا. تو فوراً جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا، جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس حسین پہ میرے روئے گا کون؟ تو اس کے جواب میں جناب رسول خدا نے فرمایا، اس کے عربی میں لفظ سن لیں، فرمایا کہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انا نساء امتی یبکینا علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکونا علی رجال اہل بیتنا. فاطمہ، تمہیں یہ فکر ہے کہ روئے گا کون؟ تو سنو، ہماری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، اور ہماری امت کے مرد ہمارے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے. پیغمبر نے پیشین گوئی کر دی نا. امت کون ہے؟ امت جو پیغمبر کو مانتے ہیں، جو انہیں رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کتاب مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، یہ امتی ہیں. کہ یہی امتی جو نماز روزہ کر رہے ہیں، حج و زکوٰۃ کر رہے ہیں، یہی میرے اہل بیت پر روئیں گے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی امتی رسول ہونے کا دعوے دار ہے تو اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر نے کہا کہ جو میری امت میں ہوگا وہ حسین پہ روئے گا. اگر کوئی حسین پہ رونے سے روک رہا ہے تو وہ دیکھے کہ زبان رسول سے پھر وہ امتی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول نے تو کہا جو میری امت میں ہوگا وہ روئے گا.
تو جو روئے وہ امتی ہوگا، لیکن جو حسین پہ نہ روئے اور رونے سے منع کرے وہ امتی نہیں ہو سکتا، وہ امت رسول سے خارج ہو گیا۔ لہذا حسین پر رونے کو بدعت اور حرام کہنے والے کہنے سے پہلے سوچیں کہ یہ فتویٰ تو دے دیں گے مگر پیغمبر کے اعلان کے مطابق پھر وہ امت رسول سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا میرے امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی اور میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ پیغمبر نے بتا دیا امت کے لوگ روئیں گے، یعنی جو نماز پڑھتے ہوں گے، جو روزہ رکھتے ہوں گے، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وہی ماتم حسین بھی کریں گے۔ ماتم حسین کے لیے الگ سے اللہ کسی کو پیدا نہیں کرے گا، انہی مسلمانوں کو ماتم حسین کی طرف لے آئے گا۔ یہ دوسرا نتیجہ بھی اس سے نکلا۔ لہذا آپ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں تو اللہ نے بس ماتم اور عزاداری کے لیے پیدا کیا ہے، سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے۔ اللہ نے الگ سے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ جو امتی ہے یعنی توحید، رسالت، نبوت، قیامت، قرآن، کعبے کو مانتا ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، وہی حسین کا عزادار بنے گا۔ اچھا بنے گا، مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ۔ حسین کی شہادت کے بعد امت کے مرد اور عورتیں روئیں گے نہیں صرف کہ مطلب ایک نسل آئی روئی اور اس کا آگے وقت گزرا تو ختم ہو گیا، نہیں، اور میری امت کے لوگ عزائے حسین کی تجدید کریں گے، رینیول کریں گے۔ یجددون العزاء فی کل سنہ، ہر سال یہ کام کریں گے۔ نسلوں کے بعد نسلیں گزریں گی، صدیوں کے بعد صدیاں گزریں گی، زمانوں کے بعد زمانے گزریں گے، مگر یہ کام ہوتا رہے گا۔ بس اس سے آگے اس وقت نہ سناؤ، یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے کہ نہیں کہ صدیاں گزر گئیں، نسلیں گزر گئیں، اللہ نے معین کر دیا امت کے لوگ ہیں جو ہر سال محرم آنے پر بالکل ایسے عزاداری کرتے جیسے ابھی حسین شہید ہوئے ہوں۔ ایک جملہ اور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اور توجہ دیجئے، قرآن کریم میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے کچھ ہیں پیشین گوئیاں۔ پیشین گوئی سمجھتے ہیں؟ فیوچر کے لیے، فیوچر کی جو نیوز دی جاتی، خبر دی جاتی، آگے ایسا ہوگا، جو جوتشی لوگ کہیں کہیں کرتے ہیں جوڑ جاڑ کے کہ اس سال بارش کم ہوگی اور اس سال جو سب غلط ہوتا ہے، وہ تو اللہ، وہ علم نجوم حرام ہے ہمارے ہاں، اس لیے اس سے آدمی یقین تک نہیں پہنچتا ہے، گمان اور ظن تک پہنچتا ہے، کبھی کبھی اللہ ہی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پیشین گوئی جو فیوچر کی خبر دینا، اگر 14 صدیوں پہلے کوئی بات کہی مولا علی نے، رسول اللہ نے، قرآن نے، اور وہ آج سچی ثابت ہو، وہ پیشین گوئی ہو، اس پہ وجود میں آئے، تو پھر وہ ان کے سچے ہونے کی دلیل بنے گی کہ نہیں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر میں اللہ نے کیا اعلان کیا؟ اللہ نے کہا کہ دشمن جو آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کثیر تعداد میں اولاد دیں گے۔ اب جب آپ کو یہ بڑی نعمت الگ سے ملے گی کہ بہت بڑی تعداد میں آپ کی اولاد ملے گی، تو آپ اب اللہ کی عبادت بھی کیجئے اور بندوں کا حق بھی ادا کیجئے، نماز بھی پڑھیے، اللہ کا حق ادا کیجئے، ونحر اور قربانی دیجئے، بندوں کا حق ادا کیجئے۔ پھر دوسری پیشن گوئی اللہ نے کی، ان نشانک هو الابتر، آپ نہیں، آپ کی نسل تو کثیر ہوگی لیکن آپ کا دشمن کی نسل مٹ جائے گی۔ تو دو پیشن گوئیاں قرآن نے کی، نسل پیغمبر بہت زیادہ، پیغمبر کے دشمن کی نسل ختم۔ ابو سفیان کی نسل کا کہیں زمین پہ پتہ چلتا ہے؟ کوئی خاندان ہو اپنے کو لکھے کہ میں سفیانی ہوں، کوئی لکھے میں یزید کی نسل سے ہوں، کوئی لکھے میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، کوئی بتائے میں معاویہ کی نسل سے ہوں، کوئی بتائے میں ابن ملجم کی نسل سے ہوں، کوئی بتائے کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں۔ تو دشمن پیغمبر کی نسل مٹ گئی، یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور سادات کاٹے گئے، سادات مارے گئے، سادات کو خون کو گاروں میں ڈالا گیا، سادات کو دیواروں میں چنا گیا، سادات کو حکومتیں مٹانے پہ لگی، مگر زمین کے جس ٹکڑے پہ جائیے یہ سید بکھرے دکھائی دیتے ہیں، یہ سید نہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سورہ کوثر کی سچائی کی دلیل ہے جو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے۔
کہ ہم تمہیں کثرت اولاد سے نوازیں گے. تو جیسے سادات کا وجود قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے، ویسے ہی عزاداروں کا صدیوں تک وجود رسول اللہ کی سچائی کا ثبوت ہے. یہ ماتم حسین بتا رہا ہے کہ کل جو پیغمبر نے کہا تھا وہ سچ تھا. آج ہم حسین حسین کہہ کے بتا رہے ہیں ہمارا رسول سچا تھا. 14 صدیوں کے بعد بھی عزا حسین کی باقی ہے، جبکہ اسے مٹانے کی بھی کوششیں کی گئی، اسے روکنے کی بھی کوششیں کی گئی، مگر عزاداری وہ ہے کہ جسے جتنا کچلا گیا وہ اتنی ابری ہے، جتنا روکا گیا اتنا آگے آئی ہے. اس لیے کہ اس کے بچانے کا، اس کے بڑھانے کا، اس کے پھیلانے کا اہتمام اللہ نے کیا ہے. باقی باتیں کل جو کہنا ہے مجھے وہ کل عرض کروں گا. اب آج یہیں پہ روکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں یہ بھی سوچئے. اللہ نے اہتمام کیا تو کسی کام غرض سے، حسین نے جو قربانیاں دی اتنی تو بھی تو کسی غرض سے. کل سے آج تک میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ حسین کی قربانیوں کے پیچھے غرض کیا ہے؟ جہالت کا دور کرنا، ہماری آپ کی جہالت کو دور کرنا، ہمارے آپ کی گمراہی کے راستوں کو بند کرنا، ہمارے بگاڑ کو ٹھیک کرنا. ابھی میں اور امام کی زبان سے یا ان کے خاندان کی زبان سے حسین کی قربانی کے مقاصد اور آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابھی تک میں نے 3 چیزیں گنائی ہیں آپ کی خدمت میں کہ حسین کی قربانی جو اپنی زبان سے انہوں نے بتایا ہے، اصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے رسول اللہ کہ امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے آیا ہوں. یہ قربانی کا ایک مقصد ہے. جہالت دور کرنے کے لیے حسین اٹھے، یہ ایک مقصد ہے. گمراہی سے روکنے کے لیے اٹھے، یہ ایک مقصد ہے. امام کا ایک جملہ اور ہے، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. دیکھتے نہیں کون سے حالات پیدا ہو گئے جب لوگ حق پہ عمل نہیں کرتے، جب لوگ باطل سے رکتے نہیں. امام نے فرمایا کہ وہ حالات ہیں کہ جب حق پہ عمل نہ کیا جائے، جب باطل سے نہ رکا جائے، تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس میں اگر اللہ کا کوئی بندہ مر جانا پسند کرے تو اس کی یہ تمنا صحیح تمنا قرار پائے گی. یعنی حسین کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے اٹھے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر حق پہ عمل کرنے کی طاقت پیدا کریں. ہم اس لیے اٹھے ہیں تاکہ باطل سے رکنے کی صلاحیت پیدا کریں. عزاداری کا اہتمام اسی لیے ہے کہ عزاداری ہو تو حسین کی قربانی کا پیغام اور مقصد پورا ہو. عزاداری ہو اس طرح کہ جہالت کو دور کرے، عزاداری ہو اس طرح کہ گمراہی کو دور کرے، عزاداری ہو اس طرح کہ عزادار کے اندر حق پہ عمل کی طاقت پیدا ہو. عزاداری ہو تو یہ نتیجہ دے کہ عزادار سے باطل سے رکنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو. انشاءاللہ تفصیل کل اور عرض کریں گے تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. آج دیکھیں قربانیاں کیا دی ہیں. ابھی آپ نے جو مجلس سنی اپنی زبان میں بنگالی میں، اس میں نے محسوس کیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کی شہادت کا ذکر ہوا. ان کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادتوں کی صحیح تاریخیں تک ہمیں نہیں معلوم. مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں، کس مہینے میں ہوئی، کب ہوئی، ہمیں اس میں بحث کرنے کے بجائے جب موقع ملے تو انہیں یاد کر لینا چاہیے. بعض روایات کے مطابق سفر کے مہینے میں شہادت ملی ہے. شہادت کے تذکرے آپ نے سنے. جب وہ ذکر ہو رہا تھا تو مجھے یاد آنا شروع ہوا کہ حسین اس بچی سے بہت پیار کرتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے. نہ سکینہ کو بابا کے سینے کے بغیر نیند آتی تھی، نہ حسین کو چین پڑتا تھا جب تک سکینہ سینے پہ نہ آ جائے. اس محبت کی سزا سکینہ کو بہت دی گئی. صاحب ریاض القدس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ تیار کیا گیا یزید کی طرف سے، شمر کی ابن سعد کی طرف سے چلنے کے لیے، تو بیبیوں کو لیے ہوئے سید سجاد بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ یزید کے لشکر سے کچھ اونٹ نکلے جنہیں مہارے پکڑ کے کچھ ظالم لے کے آ رہے تھے. ان اونٹوں کے پیٹھ پہ نہ کجاوے تھے نہ ہماریاں تھیں. سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں لگتا ہے اب ہماری روانگی کا وقت ہو گیا. کہاں بیٹا یہ اونٹ نکل کے آ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ان پر نہ کجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں. کہاں بیٹا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. کہا پھوپھی اماں یہ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں. کہا بیٹا وہ تم امام ہو جانتے ہو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیٹھ پہ بہت لوگ اب تک بیٹھے، لیکن جو بھی بیٹھے
ہماری ہوتی تھی پیٹھ پہ، کجاوے ہوتے تھے پیٹھ پہ، آج ہماری پیٹھ پر رسول کی بیٹیاں بیٹھے گی، اور نہ کجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں، لہذا آہستہ آہستہ چلنا تاکہ انہیں کم سے کم اذیت ہو۔ یہ تو تھا جانوروں کا معاملہ، مگر انسانوں نے کیا کیا، اونٹوں کو لے کے آئے، لا کے بٹھایا، شم نے کہا آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں، علی کی بیٹی نے بپھر کے کہا کہ دور ہٹ، ہم خود سوار کر لیں گے۔ روب تھا لہجے میں، اثر تھا، ہٹ گیا شم۔ زینب نے اونٹوں کو بٹھانا شروع کیا، ایک ایک بی بی کو بلایا، آؤ رباب آؤ تمہیں سوار کریں، آؤ ام کلثوم سوار کریں۔ کیسے سوار کرتی ہے؟ زمین پہ بیٹھ گئی، دو زانو پہ بی بی نے قدم رکھا، بازو پکڑ کے زینب نے سوار کر دیا۔ جب ساری بیویوں کو سوار کر لیا تو کہا فضہ آؤ تمہیں بھی سوار کریں۔ فضہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، شہزادی یہ کیسے ہوگا، آپ مجھے سوار کریں، آپ کی اماں کو کیا جواب دوں گی؟ کہا فضہ تجھے اسی اماں کے حق کا قسم، تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ زینب نے سب کو سوار کر لیا۔ اب ناکے کے پاس زینب کھڑی ہے، کبھی داہنے کبھی بائیں۔ ارے کل عصر عاشور جب حسین گھوڑے کے پاس کھڑے تھے، داہنے بائیں دیکھا تو زینب نے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا، بھیا عباس اکبر نہیں ہے تو بہن تو موجود ہے، مگر آج زینب کو کون بازو پکڑ کے سوار کرے؟ برسن بستہ بیویاں ہیں، کڑی پہلے بیٹا بھتیجا ہے۔ زینب سوار ہوئی، تھوڑی دور قافلہ چلا تھا مقتل سے گزار کے کہ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، شمر اس نے کہا قافلے کو روکا جائے۔ بٹھا دیے گئے اونٹ کا، میں نے سنا ہے اس قافلے میں حسین کی بچی ہے جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے، کہا ہاں وہ اپنی پھوپھی ماں کی گود میں بیٹھی ہے۔ وہ آگے بڑھا، ظالم نے پھوپھی کی گود سے بچی کو چھین لیا۔ بچی تڑپی، اماں پھوپھی اماں بچاؤ اماں بچاؤ، مگر ہاتھ بندھے ہیں، کیا کریں کیسے چھڑائیں؟ ظالم نے 3 سال کی کم سن بچی کو چھین کے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بچی کو بٹھا دیا۔ اب اونٹ چلے، اونٹ لڑکھڑائے، اونٹ کا قدم اٹھے، بچی آواز دے، ارے پھوپھی اماں گری پڑتی ہوں بچا لو، ارے اماں گری پڑتی ہوں سنبھال لو، ارے بھیا پکڑ لو، اور اس پہ اونٹ دوڑائے بھی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور تک بچی چیختی رہی، قافلہ پھر روکا گیا۔ ہم سمجھے ظالم کو رحم آ گیا، بچی کو پھوپھی کی ماں کی گود میں دے دے گا، مگر ظلم کی انتہا ہوئی۔ اونٹ کو بٹھایا، ننھی سے بچی کو سینے کے بل اونٹ کے کوان پہ لٹا کے باندھ دیا، رسیوں سے باندھ کے اونٹ دوڑایا گیا۔ کچھ منزلوں کے بعد بچی اتاری گئی تو پسلیاں چھل چکی تھی، سینے کے خون سے کرتا سینے پہ چپک گیا تھا۔ ہائے جب جنازہ ننھی سی بہن کا سجاد نے اٹھایا تو آواز دی تھی آقا بابا بیٹا شرمندہ ہے، تم نے حوالے کیا تھا صحیح سالم، اب واپس آ رہی ہے بہن، اور ساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، سینہ پسلیاں ٹوٹ زخمی ہیں، کرتا خون سے ڈوب کے چپک گیا ہے۔ بابا اگر کیا کرتا، مجبور تھا، قیدی تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْمُنْقَلَبِ يَنقَلِبُونَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، تھوڑا سے ماتم ضرور کیا کریں، پھر زیارت پڑھا کریں۔ ماتم حسین یا حسین